أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلوات على أهلها أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق إذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صلوات بآواز بلند سب مل کے اس سے بلند اور بہتر انداز میں صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ اور سالانہ مرکزی عشرہ اربعین کے سلسلہ مجالس کی چھٹی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ شہدائے کربلا میں سماعت فرما رہے ہیں زیر انتظام تنظیم کاروان نجف بعنوان ولایت علی اور اصلاح امت۔ شکر ہے پروردگار کا جس نے ہمیں علی کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے والا بنایا، عقل کے ذریعے فضیلت علی کی اصلاح کرنے والا نہیں بنایا۔ تاخیر ہو چکی ہے، رستے میں رش تھا، حادثہ تھا، لیکن یہی چیزیں یاد دلاتی رہتی ہیں کہ مشکل میں آنے والے اور ہوتے ہیں، مشکل کشا اور ہوتے ہیں۔ مختصر وقت ہے اور مجھے کل کے وعدے کو وفا بھی کرنا ہے، جس منزل پہ گفتگو کو روکا تھا اس منزل کو آپ کے حوالے بھی کرنا ہے۔ مسلسل سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت کے ذیل میں گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہے اذ قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب ان دھوکے بازوں، چال بازوں، دل کے مریضوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض، دیکھو زمین میں فساد نہ کرو، تو پلٹ کے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے، ہم تو بس اصلاح کر رہے ہیں۔ تو مسلسل 2 دن سے میں 2 لفظوں کے معنی پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور جو ہے آپ مسلسل تشریف لا رہے ہیں انہیں یاد ہے کہ ایک لفظ ہے اصلاح، ایک لفظ ہے تزکیہ۔ تزکیہ اور ہے، اصلاح اور ہے، معنی آپ محفوظ کر چکے۔ اصلاح کسی خرابی کو درست کرنا، تزکیہ کسی چیز میں ایسا نمو پیدا کرنا کہ زینت ہو جائے۔ اور یہ عرض کر چکا دعائے اعتقاد کی روشنی میں اور زیارت جامع کبیرہ کے 2 جملوں کی روشنی میں کہ امام معصوم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہو اے آل محمد ولایتکم، تمہاری ولایت طیباً لولادتنا، ہماری ولادت کی طہارت کی سند ہے، طہارتاً لانفسنا، ہمارے نفسوں کی طہارت ہے، کفارتاً لذنوبنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں کل بھی عرض کر چکا وہ کفارہ جو معصوم نے بتایا ہے، وہ کفارہ نہیں جو کسی کم عقل کی ذہن میں آ جائے اور وہ کسی کفارے کو کفارہ کہتے، وہ کفارہ جو معصوم نے بتایا ہے۔ تو کل ایک منزل پہ روکا تھا میں نے اپنے سننے والوں کو، اور یہ عرض کیا تھا کہ 2 لفظ ہیں، اور حضرت شعیب جب اصلاح کر رہے تھے تو وہ منزل آپ کے ذہن میں، حضرت موسیٰ کی اصلاح بھی آپ کے حوالے کر چکا، اور حضرت شعیب اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اگر اپنے رب کے بینے پر ہوں، کھلی ہوئی دلیل پر ہوں، اور وہ مجھے رزق حسن بھی دیتا ہے، تو میں تمہاری مخالفت کرنے نہیں آیا، میں تو تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں۔ اور وہ اصلاح کیا ہے کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کروں گا، میں اپنے حد اور دائرہ کار سے تجاوز کر کے اصلاح نہیں کروں گا، میں اصلاح کروں گا جہاں تک میری استطاعت اور کیپیسٹی ہے۔
تو اے شعیب کون کرے گا باقی کی اصلاح؟ تو حضرت شعیب نے بتا دیا بقیت اللہ خیر لکم، میں اپنے حصے کی اصلاح کر رہا ہوں، آنے والا اپنے حصے کی اصلاح کرے گا۔ اور اس کے بعد حضرت شعیب نے جو جملہ کہا، کل جس منزل پہ گفتگو رک گئی تھی، وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھو اے میری قوم، مکیال اور میزان میں کمی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ دیکھیے ایک لفظ وہ ہے کہ جو احباب مسلسل مجالس میں موجود ہوتے ہیں انہیں یاد ہے کہ میں میزان کی شرح کر چکا ہوں اور اس وقت مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا، لیکن ایک اور لفظ ہے مکیال، اور بتصدق و عطائے گرد پائے حضرت حجت میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، اور کل بھی ایک تفصیل عرض کی تھی، میرے بزرگ تشریف فرمائے کہ 1400 برس کے سلسلہ تفاسیر میں، مکتب تشیع میں قرآن کے مفردات اور قرآن کے الفاظ پہ بہت کم کام ہوا نسبتاً عالم اسلام کے، ہمارے مسلک میں بہت کم کام ہوا۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب کی 3ری جلد میں بہت کام کیا اور ان روایتوں کو جمع کیا جو قرآن کے مفردات پر مبنی ہیں، اور علامہ ابو الحسن شریف نباتی عاملی نے تفسیر میرۃ الانوار میں اس کام کو انجام دیا۔ لیکن پھر بھی عالم اسلام کے مطابق بہت کم تعداد ہے ہمارے علماء کی جنہوں نے قرآن کے لفظوں پہ کام کیا، اور میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں طالب علمانہ معروضہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو لفظ مکیال ہے اس کی تعویل پر ہمارے ہاں بہت کم کام یا نہ ہونے کے برابر۔ اب جو حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس کی دلیل میں وہ مجھے سنن ابن ماجہ عالم اسلام سے آپ کے حوالے کرنی ہے تاکہ مکیال کا تصور آئے اور گفتگو آگے بڑھ جائے۔ حضرت شعیب نصیحت کر رہے ہیں، پریشان تو نہیں ہو رہے نا میری باتوں سے؟ میری آواز خستہ ہے، نیت خستہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پہ تو گفتگو آگے بڑھے۔ بہت گنے چنے لمحات میں بہت سے مطالب آج مجھے آپ کے حوالے کرنے، اور کل انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت پہ حاضر خدمت ہوں گا۔ آج جو تاخیر ہوئی اس کے لیے آپ کو زحمت ہوئی، میں معذرت خواہ ہوں منتظمین سے بھی اور عزاداروں سے بھی، توجہ کیجئے گا۔ حضرت شعیب کھڑے ہیں اور اپنی قوم کو یہ اصلاح کر کے سمجھا رہے ہیں، لا تنقصوا فی المکیال والمیزان، نہ مکیال میں کمی کرنا نہ میزان میں کمی کرنا۔ آگے بڑھ کے کہا اوفو بالمکیال والمیزان، میری قوم اصلاح یہ ہے کہ یاد رکھنا میزان اور مکیال دونوں سے وفا کرتے رہنا۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے آہستہ سے سن لیا، مکیال اور میزان دونوں سے وفا کرتے رہنا۔ تو کیا کریں اے شعیب؟ کیا ترازو سے وفا کرتے رہیں جو گھی شکر تولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اجناس تولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس ترازو سے محبت کریں۔ ترازو میں دیکھیے یہ نہیں کہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ نہیں کہا ہے، لا تنقصوا فی الوزن نہیں کہا ہے، لا تنقصوا فی المیزان۔ اب کیا کروں کہ مجھے آپ کو یاد دلانے کے لیے آیت پڑھنی پڑے گی، سورہ مبارکہ رحمان۔ اللہ کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے آسمان کو بلند کیا ہے، میزان کو قائم کیا ہے۔ مالک کیوں قائم کیا ہے میزان کو؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان کی شان کو نہ گھٹا سکو۔ ارے جملہ کہہ دوں اگر ناراض نہ ہو جائے، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان کو گھٹا نہ سکو۔ پتہ چلا خدا جانتا تھا کچھ میزان کے مقصر ضرور ہوں۔ چکا ہوں میزان پہ امام مارکہ بوتراب میں حسن عباس زیدی صاحب تشریف فرمائے، ان کے کی مجلس میں 19 محرم کو تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، وہ دہرانی نہیں ہے۔ مجھے مکیال آپ کے حوالے کرنا ہے، لیکن مکیال پہنچنے کے لیے میزان پہنچنا ضروری ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان کی شان میں کمی نہ کرو، یہ نہیں کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ ایک الگ آیت موجود ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں، لا تنقصوا فی الوزن، وزن میں کمی نہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے وزن اور ہے، میزان اور ہے، اور یہ جو مکیال ہے یہ میزان کے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تطغوا فی المیزان، شعیب کہہ رہے ہیں دیکھو میری قوم میزان سے وفا کرتے رہنا،
میزان کی شان میں کمی نہ کرنا، مکیال کی شان میں کمی نہ کرنا۔ ایک آیت اور پڑھو تاکہ تصور اور واضح ہو جائے۔ لقد رسل ربنا، ہم نے اپنے، لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہر رسول کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، میزان بھی بھیجا۔ دیکھیے اگر آپ بضد ہیں کہ یہ گھی شکر تولنے والا میزان ہے تو کسی جھوٹی روایت میں مجھے دکھائیے کہ عیسیٰ آغوش مادر میں یہ کہہ رہے ہو انی عبداللہ و آتانی المیزان، میں اللہ کا بندہ ہوں، میزان لایا ہوں۔ نہیں، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا میزان ہے جو کتاب کے ساتھ ساتھ اترتا ہے، جو ابھی بھی نہیں پہنچے۔ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے گنجلکوں میں جانے کا اور آپ کو الجھانے کا۔ کوئی ایسا ہے جو کتاب کے ساتھ ساتھ اترتا ہے، ساتھ ساتھ وہی اترتا ہے جو نازل ہونے سے پہلے سنا دیتا ہو۔ دیکھیے کل بھی یہ جملہ کہا تھا اور کہتا رہوں گا بزرگوں سے معذرت کر کے، نوجوانوں کے، کہ یہ زیارتوں کی کتابیں جو بھری پڑی ہیں زیارتوں کے ذخیرے سے، یہ صرف دہرانے کے لیے نہیں آئی ہیں۔ ہاں معصوم کا کلام ہے، دہرانا ثواب ہے، زیارت پڑھنا ثواب ہے، لیکن یہ صرف دہرانے کے لیے نہیں ہے، عقیدے کی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے ہے۔ یہ میزان کہاں تلاش کروں؟ بڑا وقت لگ جاتا میزان ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ اگر علی کا دروازہ نہ ہوتا، ہاتھ میں مفاتیح الجنان نہ ہوتی، زیارت مطلقہ نہ ہوتی، اور زیارت میں جملہ نہ ہوتا السلام علیکہ یا میزان الاعمال، السلام علیکہ، یا جو گئے وہ تو میری تائید کرے نا، اور جو نہیں گئے مولا ذکر کے طویل نجم اشرف کی زیارت کرائے۔ السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اس سے پہلے والا جملہ سنیں گے، السلام علیکم یا مقلب الاحوال، اے حالتوں کے بدل دینے والے علی تجھ پر سلام، اے نور کو، اندھیرے کو نور سے بدل دینے والے، اے جہل کو علم سے بدل دینے والے، اے غربت کو دولت سے بدل دینے والے، اے افلاس کو۔ اور جملہ کہہ دوں اگر آپ ناراض نہ ہو جائے، اے مرد کو عورت سے بدل دے۔ صلوات بتا رہی ہے کہ آپ نے مجھ سے زیادہ سفر کیا ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم یا میزان الاعمال۔ تو اب ایک مثال وہاں بھی دی تھی، اور کیونکہ کام کی بات ہے اور میں نے سورہ رحمان سے سیکھا ہے کہ کام کی بات دہرانی چاہیے۔ اب جن کے لیے تھا میرا جملہ ان تک پہنچ گیا ہے۔ بھائی اللہ بار بار کیوں کہہ رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اس کا مطلب ہے سورہ رحمان نے درس دے دیا نا کہ کام کی بات دہراتے رہنا چاہیے، ورنہ یہ کہہ دیجئے کہ یا خدا سمجھا نہیں پا رہا یا نعوذ باللہ مصطفیٰ سمجھ نہیں پا رہے، ورنہ پتہ چلے گا کہ کام کی بات دہرانی چاہیے۔ اما جب خدا 1/3 مرتبہ رحمان میں ایک ہی بات دہرا رہا ہے تو ہم سے بحث کیوں کرتے ہو کہ خیبر خندق کب تک دہرائے گے؟ میں جملوں کے بعد نقطے نہیں دے رہا ہوں، ہر جملے میں نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کرتے رہیے گا۔ اے میزان اعمال۔ اچھا بھائی یہ جو ترازو بازاروں میں رکھا ہوا ہے، گھی شکر چینی چاول تولنے والا، اچھا اب پچھلے 5 دن سے کہہ رہا ہوں کہ پڑھا لکھا تو ہوں نہیں میں، تو میں باسر زیدی صاحب کے ساتھ اس جگہ چلا گیا کہ جہاں پھل سبزیاں بکتی تھیں، تو ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اچھا وہ ایک طرف ٹھیک بھی تھی اور وہ جو خراب تھی وہ دوسری طرف ڈھیر لگا ہوا تھا، عقل شعور جو نہیں تھا۔ میں نے اٹھا کے خراب دانے اٹھا کر ترازو میں رکھنے شروع کر دیے۔ غفران صاحب دیکھ رہے تھے، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا وزن کر رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں یہ خراب ہیں، آپ کو بدبو نہیں آ رہی، ہٹائیے انہیں، ان کا وزن ہوگا ہی نہیں۔
پتہ چلا جس شے میں سے بو آ رہی ہے اسے تولا ہی نہیں جاتا. میرے جاہل تھے اسد زیدی، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ خود لے کے پہنچ گئے میدان میں، ترازو لگایا گیا، فرشتوں نے کہا ہٹاؤ، بغض علی کی بو آ رہی ہے. حیدر 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 نعرہ ہٹا، بغض علی کی بو آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے جس عمل میں علی نہ ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے بڑی کثیر عبادت کی ہے، پتہ قیامت میں چلے گا جب فرشتے کہیں گے یہ عمل تو تولا ہی نہیں جائے گا. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. ہٹاؤ ہٹاؤ، یہ عمل نہیں تولا جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ میزان ہر دور میں آتا رہا ہے. اللہ، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. روایت ہوتی تو یہ کہہ کے منہ موڑ لیتا کہ راوی ضعیف ہے. اللہ کہہ رہا ہر نبی کے ساتھ میزان بھی آیا، کتاب بھی آئی. تو اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں معیار اعمال علی ہی رہا ہے. اب یہاں تک آ گیا ہوں تو کوئی ناراض ہو جائے تو مجھے معاف فرمائے، مگر مجھے مکیال کی تعریف بھی تو کر کے جانا ہے. میزان تو پڑھ چکا ہوں، یا آپ کی ضیافت تباہ اور چہرے کی مسکراہٹ کی زیارت کرنے کے لیے میں نے کہا مکیال کیا ہے. جائیے آج تجربہ کر لیجئے، جو آج نہ کر سکے صبح کر لے. جب کسی پرچون کی دکان پہ آپ جائیں گے اور شیر دو شیر، کلو 2 کلو چاول لیں گے تو وہ ایک چھوٹا سا برتن ہوتا ہے جس میں وہ بھرتا ہے چاول اور پھر آپ کو ناپ کے دیتا ہے. یا دودھ لینے چلے جائیے، ایک چھوٹا برتن ہے، 5 کلو دودھ لینے گئے آپ تو اس نے چھوٹے سے برتن میں بھرا اور پھر ناپنا شروع کیا. 1 کلو کا، آدھا کلو کا تھا. اسے کہتے ہیں پیمانہ. بس جسے اردو میں پیمانہ کہتے ہیں اسی کو عربی میں مکیال کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. ناپ تول کا جو پیمانہ ہوتا ہے اسی کو عربی میں مکیال کہتے ہیں. اشرف جارجوی صاحب تشریف فرمائے، اسی پیمانے کو مکیال کہتے ہیں. یعنی اب یہ بتائے گا کہ کتنا ہے. وزن صرف میزان یہ بتائے گا کہ وزنی ہے یا نہیں، مگر جنس کی کوالٹی کیسی ہے یہ بات پتا چلے گی مکیال سے. مکیال میں پرکھا جاتا ہے، میزان میں تولا جاتا ہے. آپ کا حق ہے مجھ سے سوال کریں، میزان تو ہو گیا علی، یہ مکیال کیا ہے؟ تو آپ علماء اہل سنت کی حدیث سنیے اور شاید تعریف کچھ واضح ہو، اور پھر میں مکتب اہل بیت تک آپ کو لے کے آؤں. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا من سرہ ان قیل مکیالہ، جو یہ چاہے کہ اس کے مکیال کا پیمانہ لبالب بھر جائے، کہ یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟ کہ مجھ پہ بھی درود پڑے، آل رسول پہ بھی درود. بلندر صلوات اللہ. شاید تاریخ ممبر کا بتصدق ہوتا ہے کرتے پائے حضرت حجت تازہ تر گوشہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مکیال کی تعریف کتابوں میں موجود نہیں ہے. پیمانہ کوئی تعویل نص سے قطعی کے ساتھ موجود نہیں ہے. پیمانہ صرف ایک حدیث ہے، میرے اور آپ کے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. ایک چیز ہوتی ہے کوانٹٹی، ایک ہے کوالٹی. تعداد، عدد، وزن، کتنے کلو چاہیے تو یہ میزان بتائے گا. لیکن آپ چاول خریدنے گئے تو ہاتھوں میں اٹھا کے آپ نے اس کے صاف اور شفاف ہونے کو ملاحظہ کیا، جائزہ کیا. یہ مکیال میں اٹھا کے کیا جاتا ہے. جنس کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے مکیال سے، وزن دیکھا جاتا ہے میزان سے. کل تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن آج تعریف اگر آپ تک پہنچ جائے تو میری گفتگو آپ تک پہنچ جائے. جناب شعیب کہہ رہے ہیں مکیال سے بھی وفا کرو، میزان سے بھی وفا کرو.
مکیال میں بھی کمی نہ کرو، میزان میں بھی کمی نہ کرو۔ اب جملہ مکتب اہل بیت سے آپ کے حوالے، اور تقریر اپنی آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ ابھی برآمدگی تابوت بھی ہے، آپ ذکر مصائب بھی سنیں گے، لیکن اس جملے کا آپ تک ویسے پہنچ جانا جیسا میں چاہ رہا ہوں بہت ضروری ہے۔ امام کے پاس آیا شخص، میرا اور آپ کے ساتھ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، بڑی توجہ رہے، تفسیر عسکری میں لفظ موجود ہے۔ آیا اور آ کے کہنے لگا فرزند رسول، آپ کا اگر کوئی متقی شیعہ نماز پڑھے، پرہیزگار شیعہ نماز پڑھے، اور کوئی گناہگار شیعہ نماز پڑھے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، اس نے گناہگار کو شیعت کے دائرے سے نہیں نکالا ہے۔ پتہ چلا مولا کے زمانے کے لوگ جانتے تھے گناہگار ہونا اور بات ہے، حبدار ہونا اور بات۔ اور میں آیت دلیل میں آپ کو سنا چکا ہوں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، حبدار بھی کہہ رہا ہے، گناہگار بھی کہہ رہا ہے۔ تو تفصیل سے گفتگو ہو چکی، اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو احباب موجود تھے انہیں یاد ہوگا، توجہ کیجئے گا۔ آگے کہنے لگا مولا ایک پرہیزگار شیعہ بھی نماز پڑھے اور ایک مجھ جیسا گناہگار بھی، ایک آپ جیسا پرہیزگار بھی، تو نماز دونوں نے 2 رکعت پڑھی ہے، سجدے بھی 2 ہیں، خشوع بھی برابر ہے، خضوع بھی برابر ہے، نیت بھی برابر ہے، اخلاص بھی برابر ہے، ترتیل بھی برابر ہے، آیتوں کی تاجات تو تلاوت کی گئی ہے وہ بھی برابر ہے، بے عین ہی ویسی کی ویسی، جیسی آپ نے پڑھی ویسی میں نے پڑھی۔ میں گناہگار تھا، آپ نیکوکار تھے۔ اس نے کہا مولا خدا کے پاس پیمانہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے نہیں پتا آپ انتظار کرتے کرتے تھک گئے یا کوئی اور بات ہے۔ خدا کے پاس پیمانہ کیا ہے کہ کسے کتنا ثواب دینا ہے؟ بے عین ہی عبادت ویسی ہے، جیسی اس کی تلاوت ویسی اس کی تلاوت، جیسی اس کی ترتیل ویسی اس کی ترتیل، جیسا اس کا خشوع ویسا اس کا خضوع، جیسا اس کا خضوع ویسا اس کا خضوع، سب ایک جیسا ہے۔ خدا کے پاس معیار کیا ہے؟ اگر لفظ نہ دکھا سکوں کتابوں میں تمہیں مجرم، امام نے پلٹ کے کہا سنو، جو دل میں علی کی زیادہ تعظیم رکھتا ہے عبادت اس کی افضل ہے۔ جیو جیو، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ جو دل میں علی کے مرتبے کے جتنی تعظیم رکھتا ہے اتنی عبادت اس کی افضل، اتنی جزا اس کی افضل، اتنی عبادت کا ثواب اسے ملے گا۔ آپ کو پتا چلا محبت علی عبادت پہ نہیں رکی ہوئی، عبادت حب علی پہ رکی ہے۔ یا تقریر میں کر چکا ہوں، میں ایک جملہ سن لیجئے تاکہ میں ربط مصائب تک آ جاؤں۔ اس کا مطلب ہے عبادتوں کا معیار علی ہے، جس کے دل میں تعظیم علی زیادہ ہے، جس کے دل میں تقدیس علی زیادہ ہے، جس کے دل میں مرتبہ علی زیادہ ہے۔ آپ کو پتا چلا فضیلت علی بے شک کرنے والا پڑھنے والے کا نقصان نہیں کرتا، سننے والے کا نقصان نہیں کرتا، ذاکر کا نقصان نہیں کرتا، وہ علی کو نہیں اپنی نمازیں گھٹا رہا۔ علی حق، علی حق۔ مولا آپ کا ذوق مودت سلامت رکھیں، یہ جوانوں کی جوانیاں، بزرگوں کا سایہ سلامت رکھیں۔ میں شکر گزار ہوں ذاتی طور پہ آپ کا کہ آپ نے انتظار فرمایا اتنی دیر اس مختصر گفتگو کے لیے، لیکن صرف آپ نے تو انتظار نہیں فرمایا۔ ابھی فرش نہیں بچھا تھا، یہ منتظم نہیں آئے تھے، کوئی بی بی پردے داروں میں آ گئی تھی۔ میرے ہاتھ جڑے ہیں شہزادی،
جسے 18 برس پالا ہے اس کا تابوت ہے. مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر پڑھوں گا، کیسے پڑھوں گا، لیکن یہ سوچ کے رو لیجئے میں نے کتابوں میں جناب عالیہ کا یہ جملہ دیکھا ہے، وہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی جو میرے اکبر پہ نہیں روتی. اللہ اکبر. یہ وہ مصیبت ہے جس پہ حسین جیسا صابر چیخ مار کے رویا ہے، یہ کہہ کے رویا ہے الگ دنیا بعدک الافا، اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہو. آزاد کرنا آزادارو اپنی آوازوں کو. اتنی زور سے روئے ہیں کہ فوج اشقیہ سمجھی کہ حسین کی روح بدن چھوڑ دے گی. مقتل کہتا ہے کہ جب نیزوں پہ سر جاتے تھے نا تو جس نیزے پہ حسین کا سر ہوتا تھا، سر حسین اس نیزے کا رخ کر لیتا تھا جس پہ اکبر کا سر ہوتا تھا. بڑی محبت تھی میرے مولا کو شہزادے سے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ نیزوں سے سر اتار کے صندوقوں میں رکھ لیے گئے، کہیں کوئی سر چھین نہ لے، کوئی چاہنے والا نہ آ جائے. ایک رات وہ آئی جب سروں کو صندوقوں میں رکھا گیا، صبح جب صندوق کھولے گئے تو سر نہیں ملے. جانتے کس کا سر نہیں ملا؟ سر مظلوم نہیں ملا. شمر تازیانہ لے کے بیمار کے پاس آ گیا، سجاد تمہارے بابا کا سر نظر نہیں آتا، کہ ظالم تلاش کر مل جائے گا، کہ ہم نے بہت ڈھونڈا ہمیں نہ ملا. ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا اس صندوق میں دیکھ جہاں اکبر کا سر ہے. آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی. اللہم اجعلنا من الباقی. آزادارو ایک مرتبہ خولی نے اس صندوق کو کھولا تو ایسا منظر تھا کہ زمین لرزنے لگی. باپ کے رخسارے پہ بیٹے کا رخسارہ تھا. آہستہ آہستہ سر حسین سے آواز آ رہی تھی ولدی علی. ولدی علی. اجرکم اللہ. کم سنی سے باپ کو یہ محبت تھی. جناب لیلا کہتی ہیں اکثر رات کو اکبر کے جھولے پہ ایک سایہ نظر آتا تھا. ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے آواز دے کے کہا کون ہے؟ آواز آئی ام لیلا آہستہ میرا اکبر ابھی سویا ہے. کہ والی کنیز کو یاد کیا ہوتا آپ نے کیوں زحمت فرمائی. کہ مجھے خیال آیا کہیں رات کو اکبر پیاسا نہ ہو. میں کہوں گا مولا بچپن میں پیاس کا اتنا خیال، مگر جب 7ویں حملے سے اکبر پلٹ کے کہیں گے بابا اگر 2 بوند پانی مل جائے. حسین نے اکبر کو سینے سے لگایا. اکبر اپنی زبان ہمارے دہن میں دے دو. ایک مرتبہ زبان کا دہن میں آنا تھا. اکبر چیخ مار کے پیچھے ہٹے. بابا آپ کی زبان تو خوش. اجرکم اللہ. اجازت لینے آئے جو لفظ میں نے مقاتل میں دیکھے ہیں. حسین نے اجازت دینے میں دیر نہیں کی آزادارو اکبر کو. ہاں اوروں کے بیٹے مارے جائے حسین اکبر کو روک لے. بس اتنا کہا تھا اکبر پہلے ماں سے اجازت لے لو بیٹا. ماں کے خیمے میں آئے. کہا اکبر میں جانتی ہوں کیا چاہتے ہو لیکن جس نے پالا ہے نا اس کا حق زیادہ ہے. 2 زانوں ہو کے علی کی بیٹی کے خیمے میں بیٹھ گئے. بی بی کی نگاہ پڑی. کہا اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ پھوپھی اماں بس ایک سوال ہے. کہا کہو میرے لال. کہ پھوپھی بس اتنا بتا دیجئے آپ افضل ہیں یا دادی زہرا افضل؟ تڑپ کے میری شہزادی کھڑی ہو گئی. اکبر یہ کیسا سوال ہے؟ کہاں فاطمہ زہرا؟ کہاں زہرا کی کنیز زینب؟ کہا اگر پھر دادی نے پوچھ لیا زینب کیا اکبر میرے حسین سے زیادہ پیارا تھا؟ کہ
کہا اکبر چلے جاؤ بیٹا، اب زینب نہ روکے گی۔ سنو گے عالم کیا تھا؟ دو رویا قطار بنائی بیویوں نے۔ سید مہدی بحر العلوم لکھتے ہیں بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا، 7 مرتبہ پردہ اٹھا، 7 مرتبہ گرا۔ وجہ کیا تھی؟ جب جب اکبر چلتے تھے کوئی بیوی شانے سے لپٹ جاتی تھی، کوئی کمر کے پٹکے سے لپٹ جاتی تھی، مگر جب آخری بار چلے تو اب کسی نے ابا کے دامن کو پکڑا۔ اکبر نے پلٹ کے دیکھا، 4 برس کی بہن ہاتھوں کو جوڑے، اکبر ارحم علی غربتنا، اکبر ہماری غربت میں رحم کھا۔ اجرکم اللہ۔ 2 جملے سن لینا آزادارو، ہو گئی مجلس۔ سوار ہو کے چلے علی اکبر، 4 قدم چلے تھے کہ کسی کے قدموں کی چاپ کانوں تک آئی۔ پلٹ کے دیکھا تو کمر پہ ہاتھ رکھے بوڑھا باپ آ رہا تھا۔ زین فرس کو چھوڑ دیا کہ بابا ابھی تو رخصت کیا ہے۔ اولاد والوں یہ جملہ قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے اکبر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا۔ آزادارو یہاں اکبر چلے، وہاں حسین ٹیلے کی بلندی پر آئے۔ بی بی نے آواز دی اما فضا اکبر کا معاملہ ہے، بھائی کے چہرے پہ نگاہ رکھنا، جب آثار بدل جائیں سمجھنا وقت دعا آ گیا۔ آخری جملے سن لو آزادارو، ہو گئی مجلس۔ لڑتے لڑتے مرہ بن منقد قریب آیا، آ کے کہا اکبر سنا ہے تمہارے بابا کو تم سے بڑی محبت ہے، شہزادے کا سر ہلانا تھا، ظالم نے برچھی کا وار کیا، برچھی کا سینے میں لگنا تھا، اس نے پھل کو توڑ دیا۔ اکبر نے سلام کیا، حسین تڑپے، یہاں فضا نے آواز دی شہزادی آپ کے اکبر کی خیر۔ ایک ماں نے مصلی بچھا لیا، سجدے میں سر رکھا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے مجھے میرے اکبر سے ملا۔ حسین کمر کو تھامے مقتل میں چلے، آواز دی اکبر، حسین کی آنکھوں کا نور چلا۔ ماتم حسین۔